الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہم اجعلہ علم الکتاب وعلم الحساب وقہ العذاب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین کرام، دوستو، بھائیوں، بزرگوں، یوں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے پیاروں، جانثاروں، وفاداروں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مطلقاً قرآن پاک میں ذکر فرمایا اور انہیں ایمان کا معیار قرار دیا۔ ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے عرش سے دی۔ میں اور آپ مسلمان ہیں تو ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہم بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سننے والے کو اگرچہ پتہ نہیں ہے کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے، کیونکہ کلمہ تو منافقین نے بھی پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے بھی کہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے سلسلہ وحی چونکہ منقطع نہ ہوا تھا تو رب کائنات لم یزل نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافق اپنی بات میں جھوٹے ہیں، وہ دل سے نہیں کہہ رہے، وہ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں،
ہمارے پاس کوئی سند نہیں کہ اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کرے اور ہم کہیں کہ یہ واقعتاً مسلمان ہے۔ ہمیں ظاہر کا مکلف بنا دیا گیا۔ ظاہراً جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، ہم اسے مسلمان تصور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اقدامی جہاد کیا، کافر ہم سے لڑے، ہم نے اعلائے کلمت اللہ کے لیے، کلمے کی بلندی کے لیے، آپ کے دین متین کی اشاعت کے لیے جہاد کیا۔ ایک کافر ان کی طرف سے لڑتا ہوا آتا ہے، جب ہم مارنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، ویسے تو میدان جنگ ہے، اس لیے ہم نے، بے شک اس نے کلمہ پڑھا، ہم نے اس کا کام تمام کر دیا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں اسلام ہے یا نہیں ہے؟ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں، شریعت اسلامی میں قانون یہ ہے کہ مسلمان فوجیں اگر کسی علاقے پر جائیں جہاد کے لیے اور اس علاقے سے اذان کی آواز آ جائے تو جہاد ممنوع ہو جاتا ہے، پھر وہاں جہاد فرض نہیں رہتا۔ فرمایا جس علاقے سے، جس قوم سے، جس بستی سے، جس محلے سے اذان کی آواز آ جائے اس محلے اور بستی سے اللہ عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہو نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، ایسا کوئی تھرمامیٹر ایجاد نہیں ہوا کہ جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ یہ بندہ واقعتاً مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ دل سے پڑھ رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام کیوں نہ عطا فرماتا؟ وہ ساتھی جو پیغمبر کے تھے، وہ ساتھی جو امام الانبیاء کے تھے، وہ صحابہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ اللہ نے اجمالی طور پر ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات میں اللہ نے کسی پیغمبر کو ایسے ساتھی، ایسے صحابی، ایسے حواری نہیں عطا فرمائے جو امام الانبیاء کو دیے گئے، اور اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی، ان کے ایمان کو یوں بیان فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے، اور اللہ کا لکھا کوئی مٹا سکتا نہیں ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو مزین کر کے، ایمان کو سنوار کر، ایمان کو سجا کر اللہ رب العزت نے صحابہ کے دلوں میں رکھ دیا، اور ان کے پاس ایمان اور اسلام کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، ان کے پاس سند موجود ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تم ہدایت کی راہوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو پھر آؤ، جس طرح میرے محبوب کے صحابہ کر رہے ہیں ایسے کر لو۔ بِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، پیغمبر کے جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت کو پالو گے۔ یہ نجوم ہدایت ہیں، یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، پھر رب نے اعلان فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی فلاح پانے والے، یہی رشد و ہدایت کے مرکز، اولئک ھم الفائزون، یہی کامیاب لوگ۔ کامیاب کون ہیں؟ کامیابی کا معیار بھی رب نے انسانوں کو عطا فرمایا کہ یہ کوٹھی بنانے میں کامیابی نہیں ہے، کارخانہ بنانے میں کامیابی نہیں ہے، تمہارا بینک بیلنس میں کامیابی نہیں ہے، بیٹے اور مال و دولت زیادہ ہے۔ مال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت، تمہارے پاس بیٹے اور مال و دولت موجود ہے، فرما بردار بیٹے ہیں، گھر میں
जन्नत का माहौल है और दीन नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं है, तो तुम कामयाब नहीं हो। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। आओ कुरान पढ़ो। अल्लाह का कुरान कहता है कामयाबी का मेयार ये है, कामयाबी की ज़मानत ये है, कामयाबी की अलामत ये है। ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो बंदा आग से बच गया, व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जन्नत में दाखिल हो गया, वही कामयाब है। और अल्लाह ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल फाइज़ून। वो वहाँ फरमाया था ना फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बच गया, जो जन्नत में दाखिल हो गया, वही कामयाब है। और अल्लाह ने फरमाया कि कामयाब लोगों को देखना चाहते हो तो आओ मेरे पैगंबर की बारगाह में देखो, मेरे पैगंबर के इर्द गिर्द देखो। तुम्हें जो सहाबा नज़र आए, अबू बकर नज़र आए, उमर नज़र आए, उस्मान नज़र आए, उबैदा बिन जर्राह नज़र आए, अली अल मुर्तज़ा नज़र आए, हसन हुसैन नज़र आए। आओ अहले बैत में देखो, सहाबा में देखो, जो पैगंबर की एक एक अदा पर मर मिटने का जज्बा रखता हो। फरमाया यही कामयाब है। उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुर राशिदून। रुश्द किसे कहते हैं, मुर्शिद किसे कहते हैं? जो सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता हो। रुश्द व हिदायत, खुलफाए राशिदीन भी इसीलिए कहा जाता है रुश्द व हिदायत के मरकज़, जहाँ से हिदायत फूट रही हो। फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, यही हिदायत वाले हैं, यही सीधी राह दिखाने वाले हैं, यही मुनअम अलैहिम है, इन्हीं पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, ओ हक़ जमात के तालिब, हक़ जमात के मुतलाशियों, तुम हक़ जमात को तलाश कर रहे हो। हर बंदा अपनी जमात की तरफ लोगों को खींच रहा है। कौन है जो हक़ पर है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तिलाफ की जड़ ही काट दी। इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। हक़ पर वही है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। उलाइका हुमुर राशिदून भी वही। और फरमाया उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, इनके ईमान की गवाही अल्लाह ने दी। फरमाया यही पक्के और सच्चे मोमिन हैं। ये तो इजमाली तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के बारे में मेरे अल्लाह के फरामीन हैं, अल्लाह के इरशादात हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन सहाबा के बारे में। लेकिन आज मैंने जो आयत तिलावत की, उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कातिबीन वही की तारीफ़ फरमाई, जो कुरान को लिखने वाले थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो वही का नुज़ूल होता था, एक वो वही जिसके अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से, जिसके मानी भी अल्लाह की तरफ से, इसे कुरान कहा जाता है। अल्फाज भी अल्लाह के, मानी भी अल्लाह के, अल्लाह ने मुतय्यन फरमा दिए, इसमें किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। तो इरशाद फरमाया इसी को वही मतलूब कहा जाता है, इसी को कुरान कहा जाता है। अल्फाज और मानी दोनों का नाम कुरान है। अगर कहीं पर कुरान के मानी तो लिखे हुए हैं और मतन कुरान नहीं है, अल्फाज कुरान नहीं है, तो वो कुरान नहीं बन सकता। वो तफसीर कुरान तो हो सकती है, वो मालिमुल इरफान तो हो सकती है, वो कंजुल ईमान तो हो सकती है, लेकिन उसको कुरान हम नहीं कह सकते। कुरान वो है जिसमें अल्फाज कुरान भी मौजूद हों, मानी कुरान भी मौजूद हों। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही का नुज़ूल हुआ, एक जिसको कुरान कहा गया। अल्फाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मानी अल्लाह की तरफ से, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मेरे आका उस वक़्त तक बोलते नहीं हैं जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं आ जाती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बातों को, आपके फरामीन को, आपकी अहादीस को लिखते होते हैं। कभी अगर आपको कभी गुस्सा आ जाए और गुस्से की हालत में आप कोई बात फरमा रहे हों तो हम वो भी लिख लिया करें। उनके दिल में ये था
کہ کبھی کبھار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم بولنا کچھ چاہتے ہیں، منہ سے غصے کی وجہ سے نکل کچھ اور جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ لکھا کر، اکتب لا یخرج من ھذا الا الحق، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نکلتی ہی نہیں ہے۔ وما ینطق عن الھویٰ، جب تک اللہ نہ بولے محمد بولتے نہیں ہیں، آپ تکلم نہیں فرماتے۔ وہی مطلوب، وہی غیر مطلوب، وہی مطلوب کو قرآن کو لکھنے والے صحابہ کی تعداد 13 ہے، 13 صحابہ کاتبان وحی ہیں، اور چھٹے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، صرف کاتب وحی نہیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبتی بھائی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عفیفہ کائنات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ ایک بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، سہلا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام حبیبہ تجھے بھائی سے پیار ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس بہن کو اپنے بھائی سے پیار نہیں ہوتا؟ مجھے اپنے بھائی سے پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام حبیبہ معاویہ تیرا بھائی ہے، صرف تجھے پیار نہیں ہے، مصطفیٰ کو بھی امیر معاویہ سے پیار ہے، اللہ کو بھی امیر معاویہ سے پیار ہے، اللہ بھی امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، آپ کے نسبتی بھائی بھی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزار بھی ہیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرایا کرتے تھے، آپ اس لوٹے سے پانی ڈالتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وضو کے پانی کے یوں آپ کے چہرے پر چھینٹے مارتے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں فرماتے، اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، مہدین، اللہ امیر معاویہ کو ہدایت پر رکھ، وحدی بھی ہی، امیر معاویہ سے ایسے اعمال، ایسے افعال صادر فرما کہ لوگ امیر معاویہ کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز درست کریں، لوگ امیر معاویہ کے اعمال کو دیکھ کر اپنے اعمال درست کریں، وحدی بھی ہی، یا اللہ امیر معاویہ کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ حلم والے، سب سے زیادہ حوصلے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بات کس وقت آپ نے ارشاد فرمائی؟ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غسان کا ایک شہزادہ آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ 6 میل دور فلاں بستی میں ہم نے پڑاؤ کیا ہے، اس بستی میں میں آپ کے لیے کچھ تحفے اور تحائف لایا تھا، کسی غلام کو، کسی بندے کو میرے ساتھ بھیجیں، وہ تحفے اور تحائف لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد کے کونے میں حضرت امیر معاویہ 24 سال کا جوان عبادت میں مصروف ہے۔ امیر معاویہ نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہیں، حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر معاویہ اس کے ساتھ چلے جاؤ، جو چیز دیں اسے لے کر میری خدمت میں واپس آؤ۔ جب آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جاؤ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوتا مسجد کی دوسری طرف ہے، حضرت امیر معاویہ کو جب آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جاؤ، امیر معاویہ اس طرف جوتے لینے نہ گئے، کہہ رہے میرے پیغمبر کے حکم کے پورا کرنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، ننگے پیر اس غسان کے شہزادے کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور عرب کی گرمی، 6 میل کا سفر، تپتی ریت اور نکیلے سنگریزے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو زخمی کر رہے تھے، پاؤں پہ چھالے بنے۔ حضرت امیر معاویہ نے
اس شہزادے سے فرمایا شہزادے یہ نہیں فرمایا کہ میں مکہ کے سردار ابو سفیان کا بیٹا ہوں، میں بھی شہزادہ ہوں، کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی ہوں۔ اس نے کہا تو غلام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شہزادے یا تو جوتے مجھے دے دو یا مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر لو۔ اس نے کہا کمی ہے، کمی کو ہم اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، جوتے اپنے، میں شہزادہ ہوں اور شہزادے کمیوں کو اپنے جوتے نہیں دیا کرتے۔ حضرت امیر معاویہ اسی حالت میں گرم ریت پر عرب کے سنگریزوں پر دوڑتے رہے، 6 میل کا فاصلہ طے کیا، تحفے تحائف لے کر واپس آئے۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، آپ کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، خون رس رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر معاویہ کیسے گئے، کیسے آئے یا رسول اللہ؟ ایسے ایسے ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا امیر معاویہ واپس آ جاتے، جوتے نہیں دے رہا تھا، سواری پر سوار نہیں کر رہا تھا، اتنا مشقت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جملے ارشاد فرمائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو امیر معاویہ کے پاؤں جلے ہیں، امیر معاویہ کا جسم بھی جل جاتا، فرمان نبوی کو پورا کیے بغیر واپس نہ آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے بڑا حلیم اور بردبار امیر معاویہ ہے۔ بات یہاں تک ختم ہو جاتی تو میں بیان نہ کرتا۔ پھر یہ عمر حضرت امیر معاویہ کی 24 سال کی ہے، 36 سال اس واقعے کو گزر جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ آدھی دنیا سے زیادہ حکمرانی کرنے والے 64,65,000 مربع میل پر اللہ کے دین کو پھیلانے والے، محمد کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، اور سمندروں کے ساحلوں پر، سمندروں کی موجوں میں اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دمشق میں تشریف فرما ہیں۔ فوجیں چہار جانب اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہی ہیں۔ ایک فوج کا دستہ کچھ قیدیوں کو لے کر آتا ہے، غالباً 4,500، ایک روایت میں 6,000 قیدی ہیں۔ ان قیدیوں کو باندھ کر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضرت امیر معاویہ نے دیکھا سب سے آگے جو بندہ ہے، جو ان کا سردار معلوم ہوتا ہے، یہ وہی تھا جو کسی وقت غسان کا شہزادہ تھا اور حضرت امیر معاویہ کو 6 میل تک دوڑایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تو کمی ہے اور میں شہزادہ ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ان کے پاؤں کھول دو، ان کی ہاتھوں کو کھول دو، 1 مہینے تک محمدی دسترخوان پر ان کی خدمت کرو۔ 1 مہینہ جب خدمت کی، اس کے بعد فرمایا تم سب آزاد ہو، جاؤ، تمہاری سلطنت بھی تمہارے حوالے، تمہارا علاقہ بھی تمہارے حوالے۔ وہ جانے سے پہلے کہتا ہے اپنا تعارف تو کراؤ، تم ہو کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو پہچان گیا، تو پہچانا نہیں ہے، میں وہی ہوں، میں وہی محمد کا کمی ہوں جسے تو نے 6 میل تک دوڑایا تھا۔ میرے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، میرے محمد نے مجھے اکرام سکھایا ہے، میرے محمد نے مجھے لوگوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، تیرا دین جو تجھے سکھاتا تھا نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا، اور میرا دین مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ وہ شہزادہ کہتا ہے جاؤں گا بعد میں، پہلے میں اس محمد کی غلامی اختیار کر کے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر جاؤں گا، تاکہ قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا رحم دل آدمی امیر معاویہ ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 78 سال کی عمر میں آخری وقت آتا ہے۔ اس آخری وقت میں اہل خانہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا، وہ کرتا میرے پاس میرے آقا کا موجود ہے۔ میرے آقا کے منہ مبارک، بال مبارک اور کچھ تراشے ہوئے ناخن آپ کے میرے پاس موجود ہیں۔ جب میری روح نکل جائے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تراشے ہوئے ناخن میری آنکھوں کے حلقوں میں رکھ دینا، میرے لبوں پر میرے آقا کے بالوں کو رکھ دینا، اس کرتے کو میرے کفن کے اوپر رکھ دینا کہ اللہ ان کی برکت سے میرے معافیہ کی معافی کر دے۔
امیر معاویہ کی مغفرت کر دے۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت ام حرام، وقت ختم ہو گیا ہے، یہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کون تھیں اور حضرت عبادہ بن صامت کون تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنتی ہونے کی کیا بشارت ارشاد فرمائی؟ انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔